بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بعض لوگ واقعی عصبی خلل سے دو چار ہوتے ہیں۔ عصبی طاقتیں ان کے دماغ پر مسلط ہوتی ہیں۔ وہ جو کچھ بھی بعض دفعہ غلط کرتے ہیں اس میں ان کا کچھ اختیار نہیں ہوتا۔ اس شخص نے کیا کیا وہ اس سے بے خبر ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ اپنی بات منوانے کے لیے یا دوسروں کو ڈرانے کے لیے آسیب زدہ ہونے کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور دوسروں کا جینا دشوار کر دیتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پتہ کیسے چلے کہ اس بندے کو واقعی کوئی عصبی مسئلہ ہے یا پھر یہ محض ڈھونگ رچا رہا ہے۔ تو ناظرین، اللہ نہ کرے اگر کسی کے گھر پہ یہ سین چل رہا ہو تو گھر کے کسی پرہیزگار بندے کو چاہیے کہ دعائے حیدری کو 11 مرتبہ پڑھ کر سرسوں کے تیل پر دم کرے۔ اول و آخر درود پڑھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دعائے حیدری میں اول و آخر درود پہلے سے موجود ہے۔ البتہ اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ دم والا تیل آپ نے متاثرہ بندے کے دونوں کانوں میں 2 قطرے ڈالنا ہے اور پھر دونوں کانوں پر شہادت کی انگلیاں رکھ کر اتنا دبائیں کہ کانوں کے سوراخ اچھی طرح بند ہو جائیں۔ اب اگر واقعی آسیب ہے تو وہ فوراً چلائے گا، واہ ویلا کرے گا کہ ہائے میں مرا، ہائے میں جلا، وغیرہ وغیرہ۔ بس اب اس سے قول و اقرار لے کر کہ آئندہ نہیں آئے گا، اپنی انگلیاں ہٹا لیں اور کسی عالم دین سے حفاظت کا نقش لے کر اس کے دائیں بازو سے باندھ دے۔ اور اگر مریض نے محض ڈھونگ رچایا ہے تو اس تیل کے ڈالنے سے اس پر کوئی اثر نہ ہوگا، جس سے آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ محض ڈرامہ تھا اور کچھ نہیں تھا۔ ناظرین، ایسے کیس زندگی میں اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ماں باپ وہاں شادی کرنا چاہتے ہیں جہاں بچی یا بچے کی مرضی نہیں ہوتی، تو بس ان کو یہ عصبی ڈھونگ کی کسر ہو جاتی ہے۔ پھر جن حاضر ہو کر کہتا ہے کہ اس کا ادھر رشتہ نہ کرو ورنہ پچھتاؤ گے۔ بعض دفعہ ساس بہو پر یا بہو ساس پر حاوی ہونے کے لیے یہ ڈھونگ رچاتی ہے۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، کیونکہ ایسے کام ناسمجھی اور جہالت کی نشانی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو زمینی اور آسمانی آفتوں بلاؤں سے اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور رب کریم آپ سب کو عرش اور فرش دونوں جہان کی نعمتیں عطا فرمائے۔ پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔